اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس طرح ہوئی، اس کا واقعات کیا تھے، تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز پیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ شامل تھے۔ اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ یہ لشکر ابھی روانہ ہونے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ 28 صفر 11 ہجری بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان باقی میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے قبر والو، تم نے اپنا یہ حال قبروں کا قیام مبارک ہو، کیوں کہ اب دنیا میں تاریخ کے فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا۔ یہ بخار تقریباً 13 روز تک متواتر رہا۔ اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج المطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو ازواج المطہرات کی اجازت لے کر ایام مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کانوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے تھے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر کی نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس کے کلمات یہ ہیں، اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میرا تھا؟ ہاں، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو فضول اور غیر ضروری باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور احتیاط کی وصیت کرتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے احکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ ان کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندہ ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد پھر ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا، ابوبکر سب سے زیادہ میرے محسن ہے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اللہ کے سوا کوئی خلیل نہیں، اس لیے ابوبکر میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ پھر فرمایا، مسجد کی طرف جتنے دروازے ہیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔
اس کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز صبح کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کی قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہاتھ سے اشارہ فرما کے نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پھر پردہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی۔